یہ لانچ کسی بہت ہی اچھی جگہ پر بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے پیچھے سے دروازہ بند کرتے ہوئے وہ بولا، میرے ہاتھ کا تو نہ ہوتا اور کرسی پر بیٹھ جاؤ، پھر کر لینا اعتراض۔ وہ بدمزہ کیا ہوئی؟ چہرے کی روشنیاں یوں ماند ہوئیں جیسے کسی ٹیوب لائٹ کی انرجی ڈاؤن ہو گئی ہو۔ آفس ہے جہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے بولا، اچھا اب موڈ کا ستیہ ناش تو نہ کرو، تایا ابو سے پوچھ کر آئی ہوں، سمجھے؟ اور وہ یوں ہاتھ اٹھا کر رہ گیا جیسے ان دونوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آرڈر ملا ہے نا؟ چاول پلیٹ میں نکالتے ہوئے اس نے اس قدر عام سے انداز میں پوچھا کہ ادا جل کر رہ گئی۔ اوہ آئی اسپائڈ یور سرپرائز رائٹ۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے اس انداز سے کہا کہ مقابل آرام سے ذرا تل ملا سا جائے۔ ادا کے کندھے ڈھلک گئے، چہرہ لٹک گیا۔ اور بخت از دیئر اینی تھنگ آن ارتھ دیٹ کین سرپرائز یو؟ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھے ذرا سا آگے ہو کر نہایت ہی بے چارگی سے بولی تھی۔ اس سوال پر تو جیسے اس کا منہ تک جاتا یکلخت رکا۔ اس نے ترنت نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ایک دم چمچ چھوڑ کر وہ ڈھیلا پڑا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ شے زمین پر ہے ہی نہیں، وہ آسمانوں سے اترتی ہے، اور جب وہ کبھی مجھے حیران کرنے کے لیے آسمانوں سے اتری تو میں ضرور بتاؤں گا۔ تمہیں نہیں تو پھر کسے بتاؤں گا؟ اس کے لہجے میں جیسے کچھ کانچ سا تڑخا۔ کیا آرڈر ملا؟ ادا کو خود پر سوال سے باز رکھنے کے لیے اس نے فوراً ہی گفتگو کا رخ موڑ دیا، اور ادا کا چہرہ ایک بار پھر ٹیوب لائٹ بن گیا۔ ایک سالگرہ کا سنیکس کا آرڈر ہے، وہ جو تمہیں بنا کر دیے تھے نا ٹور کے لیے، انہی میں سے ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپروچ کیا ہے۔ دیکھو بخت، میرا آئیڈیا کام کر گیا۔ ان سنیکس کی ویڈیو بناتے وقت بطور خاص میں نے یہ بات ہائی لائٹ کی تھی کہ یہ اسپیشل آرڈر ایک ٹریولنگ کمپنی کی طرف سے ہے، اور سب سے پلس پوائنٹ یہ رہا کہ تم نے گاڑی میں میرے چینل کی ویڈیو چلائی۔ ذائقہ تو آگے ہی میرے ہاتھ میں تھا، اور یوں ہی انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اور میں بہت خوش ہوں۔ وہ مسکرا کر اس کی بات سننے کے ساتھ کھانا بھی کھا رہا تھا۔ برتھ ڈے پر وہ صرف سنیکس ہی تو نہیں دیں گے نا؟ تم ان کو ٹرائل کے طور پر 2-3 آئٹمز اور چیک کرواؤ۔ مجھے امید ہے پھر تمہارے پاس صرف سنیکس کا آرڈر ہی نہیں رہے گا۔ پوائنٹ میں کہوں گی ان سے مارکیٹنگ وہ شے ہے ادا جسے لوگ سیدھا اپنا گدھا بھی گھوڑا بنا کر بیچتے ہیں۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کسی گدھے کو گھوڑا بناؤ، بی جینین، مگر یہ تو چیز سیکھنی پڑے گی کہ ایک کلائنٹ آپ کے لیے بینیفیشل ہو سکتا ہے، سو اس کی جیب کا آخری ٹکا بھی تمہاری جیب میں ہونا چاہیے۔ یہی بزنس ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اگلے بندے کی گردن پر چھری پھیروں؟ اس نے کھانے سے ہاتھ روک کر ذرا سے خفا لہجے میں کہا، نہ، ہم اپنی سروسز اور معیار کے لحاظ سے چارج کرتے ہیں، تب چھری پھیرنا ہوتا ہے کہ جب آپ 100 روپے میں کام 2 ٹکے کا بھی کریں۔ آئی سمجھ؟ آگے کلائنٹ جب مجھ سے ڈیل کر کے اٹھے تو اس کی جیب میں بس گھر جانے تک کا ہی کرایہ ہو، وہ بھی کیوں ہو؟ ترنت بولا۔ ادا نے ایک دم نظر اٹھا کر اسے دیکھا، اور وہ پھر دونوں ہنس دیے تھے۔ تھینکس فار دا لنچ۔ تھینکس کیسا؟ اب مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں، سو مجھے آتا تھا تو میں نے وہی کیا نا۔ وہ کونی ٹیبل پر ٹکائے تھوڑی ہاتھ پر رکھے بولی تھی۔ کتنی بار مجھے اس کے چہرے سے نظر ہٹانا ہوگی؟ اس نے سوچا۔ چائے لوگی؟ یہ کافی۔ کھانا وہ ختم کر چکے تھے۔ بخت نے فون اٹھا کر چائے کا کہا، آج تم پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں کہ انرجی میرے تک آ رہی ہے، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تم نہیں ادا، اس نے یکلخت بات کاٹی تھی۔ ہاتھ میں ہاتھ پھنسائے اس نے کونیوں میز کی سطح پر رکھی۔ یہ کوئی اور نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ آپ ہوتے ہیں۔ ہم خود ہوتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، بس بات اندر کے جن کو جگانے کی ہوتی ہے، اور یہ جن کبھی ناکامی ہوتی ہے اور کبھی محرومی، کبھی احساس محرومی اور کبھی غصہ اور کبھی دکھ، درد، کوئی واقعہ، کسی کی کہی بات، کسی کا ساتھ، یہ تو ہمیں راہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ سب ہمارے سفر کے ٹرک پر لگے ہوتے ہیں انڈیکیٹرز ہیں جو ہمیں سیدھے راستے کی منزل پر وہ لے جاتے ہیں اور تک پہنچاتے ہیں، اور بعض سفر طے کرتے ہمارے خود پاؤں ہی وہی کرتے ہیں۔ سو یہ تم خود ہی ہو یا میں، کوئی اور نہیں۔ اور ادا عبد المالک، میں نے پہلی مرتبہ چہرہ بے حد غور سے دیکھا تھا۔ خود کو مکھن میں سے بال کی طرح سے مت نکالو۔ وقت جانتے ہوئے انڈیکیٹرز کو صحیح طریقے سے ریڈ نہ کیا جائے تو بھیانک حادثے ہو جاتے ہیں۔ سمت کا معلوم نہ ہو تو سفر پاؤں سے زیادہ سفر کرتے ہیں اور منزل کھو جاتی ہے۔ تم نے میری زندگی کو ایک سمتی نئی بہت عطا کی۔ تمہاری اہمیت میرے لیے تمہارے چاہنے کے باوجود کم نہیں ہو سکتی۔ تم میرے لیے لینی دا لیمپ پوسٹ ہو۔
مسکراتی آنکھوں کے ساتھ وہ جس طرح بولی تھی، بخت کھل کر ہنس دیا تھا۔ اے میں ہیرو نہ بناؤ مجھے، اس نے بات اڑانی چاہی تھی۔ وہ تو تم ہو ہی، تمہارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی منع نہ کر دیتی تھی۔ بخت نے اسے دیکھا۔ ادا عبد المالک، ہم تمہارے ہوئے بھی کیا تو کیا، لینی دا لیمپ پوسٹ۔ اور وہ ہنس دیا۔ کیوں ہنسے؟ ہیرو میرے جیسے ہوتے ہیں کیا؟ نہیں تو اور ان کے سر پر سینک ہوتے ہیں کیا؟ اب وہ ان دونوں ہنسے تھے۔ کوئی آئیڈیا، کوئی خیال اس طرح پورا نہیں ہوتا جس طرح سے آپ نے اسے سوچا ہوتا ہے۔ وقت، حالات اور قسمت اسے کچھ نہ کچھ بنا دیتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ مارکیٹ میں آنے کے لیے سوشل میڈیا کے سے کیوں نہ بنایا جائے، کیوں نہ کچھ بنا کر سوشل میڈیا پر آیا جائے۔ تو اس کے لیے اسے مارکیٹ پہ ایکسپوز ہونا چاہیے، اور اسے بخت کی ٹریولنگ کمپنی نے دیا، اور اس برتھ ڈے میں پھر ادا کے بنائے گئے سنیکس ہی نہیں گئے تھے، اس کلائنٹ نے اسے سارا آرڈر ہی دے دیا تھا، اور 3 اور ایٹمز بھی پر منا لیا تھا، اور ان ایٹمز کا فیڈ بیک جو ہے بہت اچھا رہا۔ ادا نے اس آرڈر کو پوری طرح سے کور کیا تھا، بنانے سے لے کر ڈیلیوری تک، اور چونکہ اس برتھ ڈے پر ایزا کرسٹی اس کو بھی انوائٹ بھی کیا تھا، اور اس نے چند مہمانوں کی رائے لیتے ہوئے ویڈیو بنائی۔ اچھے برے جیسے بھی تبصرے تھے اس نے پوسٹ کیے، اور نتیجن اسے چھوٹے چھوٹے آرڈرز ملنا شروع ہو گئے۔ وہ پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھ چکی تھی، اور اب اسے اوپر ہی تو چڑھنا تھا۔ مغرب کی نماز ادا کر کے وہ جائے نماز طے کر رہی تھی کہ اس کا فون سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے بلنک کر رہا تھا۔ جائے نماز پر ایک طرف رکھ کر اس نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم تایا ابو۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا، تم تو آنا ہی بھول گئی، بس بیزی ہو گئی ہوں نا، کل بیزی ہوں، کل ہاں آپ کے یہ بخت کی ماں کی برسی ہے، کھانا تو میں بنوا لوں گا، پر میں چاہ رہا تھا کہ تم آ کر سب کچھ لے لیتی تو مجھے سہولت رہتی۔ میں آ جاؤں گی تایا ابو، بلکہ تارا کو بھی لے آؤں گی، ان میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ بنا تردد ایک دم بولی۔ جیتی رہو، صبح ہی آج نہ بخت ہوتا تو مجھے تمہیں کہنے کی نوبت نہ آتی۔ کہیں گیا ہوا ہے وہ؟ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں ہے تو یہیں، مگر چھٹی نہیں کر سکتا، صبح کوئی اہم میٹنگ ہے اس کی۔ تایا ابو، اس کے لہجے سے اسے ہبکی محسوس ہوئی، عجیب تو اسے بھی لگا، مگر وہ کچھ کہہ کر مزید ان کا دل خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جانے دے تایا ابو، میں ہوں نہ، سب دیکھ لوں گی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ انہیں تسلی دے کر اس نے فون بند کیا تو وہ خود سوچ میں پڑ گئی۔ تمہاری ذات کے کچھ پہلو اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ وقت سمجھ ہی نہیں آتی۔ مری ہوئی ماں سے زیادہ اہم تمہارے لیے وہ میٹنگ ہے، تم کوئی منی گرب ہو تو نہیں پھر؟ اسی سوچ میں ڈوبے اسے یکلخت بخت کا وہ تعارف یاد آیا جس سے اسے ولید نے متعارف کروایا تھا۔ گارڈ، آج پہلی بار میں نے تم میں اس بخت کو جھلک دیکھی جس میں ولید اور تائی کے ذریعے سے جانتی تھی، اور اس کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کی آنکھ کسی سوچ کی گہرائی ناپتی تھی۔ لیکن بخت، وہ اٹھی اور کھڑکی کھولی۔ میرے دل میں یہ یقین موجود ہے کہ تم وہ نہیں ہو سکتے جو میں نے تمہیں سمجھا، مگر وہ رائی کہاں ہے جس کا بہار بڑھا؟ کیا ہے وہ؟ تھی بھی یا پھر؟ اور سوچ اپنا جال آنکھوں سے باہر ذہن تک پھیلائے جا رہی تھی۔ تبریز یار، پانی پلانا۔ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے دونوں بازو دائیں صوفے پر پھیلائے، سر بیگ پر گرا، اس نے آنکھیں بند کی۔ چند لمحوں کے بعد اسے ٹیبل پر گلاس رکھنے کی آواز آئی۔ سیدھا ہو کر گلاس اٹھانا چاہا تو ہاتھ فضا میں ہی رک گیا۔ تم کب آئے؟ وہ ایک دم سیدھا ہوا۔ جملہ مکمل کر کے اس نے گلاس اٹھا لیا۔ صبح سے کھانا کھاؤ گے؟ نہیں، بس ایک کپ چائے لوں گا، پلیز تبریز سے کہہ دو۔ اچھا، کہہ کر وہ مڑ گئی۔ بخت نے ایک پل اسے جاتے دیکھا۔ السلام علیکم بخت بھائی۔ تارا کی آواز پر اس نے نگاہ بدلی۔ وعلیکم السلام، تم بھی آئی ہو؟ تایا ابو نے بلایا تھا، آج خدا آنٹی کی برسی ہے نا۔ بابا کہاں ہیں؟ ابھی اپنے کمرے میں گئے ہیں۔ اچھا، ذرا کچن میں پیغام دے دو، میری چائے بابا کے کمرے میں پہنچا دے۔ جی صحیح۔ تارا کچن کی طرف چلی گئی اور بابا کے کمرے کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جلدی نہیں آگے تم؟ آپ نے ادا کو بلایا ہے؟ کیوں بابا؟ اس کے طنز کو نظر انداز کر کے اس نے خفا سے انداز میں پوچھا۔ تو اور کون یہ سب دیکھتا؟ وہ الٹا بگڑے۔ آپ تو یوں بات کر رہے ہیں جیسے کرۂ ارض پر مادام ادا صاحبہ کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا۔ وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اسے نہ بلواتا اور اتنا کھانا جو آرڈر کیا وہ سب ضائع ہو جاتا، یا پھر تم اپنے بوڑھے باپ سے یہ توقع کرتے ہو کہ وہ یہ سب مینج کر لے گا؟ سرد لہجہ یہ باور کروانے کے لیے کافی تھا۔ آخر انہیں غصہ کس بات کا تھا؟ بابا، میں نے کہا تھا کہ آپ سے کہ میں جلد آ جاؤں گا، تو انہوں نے کچھ کہا نہیں، بس وال کلاب پر ایک نظر ڈالی تو اس نے ایک گہری سانس بھر کر گردن نیچے کو ڈھلکائی، زانوں پر دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے ایک اور ٹھنڈی سانس بھری۔ فائن، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا، مگر تھوڑا آبرو چکا کر پوچھا۔ اللہ اکبر،
اب کہ اس نے سر پیچھے کو گرایا، بابا ذرا سا آگے ہو کر اس کے گھٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے، میں جلدی آتا یا دیر سے میں کر لیتا نا، مجھ پر یقین تو رکھتے، آپ نے ناحق ان دونوں کو تکلیف دی۔ شی ہیز ہر اون لائف بابا، اسے یوں تنگ نہ کریں، اس کا اپنا کام ہوتا ہے اس طرح روز روز۔ چل لوئے انگریزی اولاد، if she has her own life then have a right on her life don't I have۔ تنگ نہ کریں آیا بڑا، اس کی نقل اتار کر کہتے عبدالرزاق نے اس کا ہاتھ جھٹک کر پرے کیا۔ وہ ایک دم سے بابا سے ابا بنے تھے اور باہر کھڑی ادا ہنس دی تھی۔ ایکسکیوز می، اس نے سر اندر کر کے کہا، آپ دونوں کی باتیں سنتے یہ چائے ٹھنڈی ہوگی ہے، میں دوبارہ بنا کر لاتی ہوں۔ اور صحیح کہا آپ نے تایا ابو، آپ کا حق ہے مجھ پر، اور وقت کبھی کبھی اپنے ارد گرد کے لوگوں پر اعتماد بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، ان کی مدد لینے سے کسی کا قد چھوٹا نہیں ہو جاتا۔ اتنا کہہ کر وہ چائے بنانے چلی گئی اور وقت اس نے ایک نظر جاتی ادا پر ڈالی اور دوسری بات پر۔ یو دیسی پیپل، اس نے سر گرا کر یوں ہلایا جیسے کہتا ہو کہ کچھ نہیں ہو سکتا آپ لوگوں کا، اور عبدالرزاق ہنس دیے۔ ہاں ہیں ہم دیسی لوگ، اور ہم ایسے ہی خوش ہیں۔ قبرستان کب جانا ہے؟ بخت اٹھتے ہوئے بولے، چائے پی لو تو پھر چلتے ہیں۔ پہلی بار وہ بخت ماں کی قبر پر آئی تھی۔ فتح پڑھ کر بے ساختہ اس نے بخت کو دیکھا اور اس کے چہرے پر کچھ ڈھونڈنا، کچھ کھوجنا چاہا، مگر وہ ویسا ہی پرسکون تھا۔ بخت بارشوں سے تمام قبروں کی مٹی بہہ گئی تھی، ٹائم نکال کر مٹی تو ڈلوا دینا۔ عبدالرزاق نے اسے مخاطب کیا، جی بہتر۔ وہ بولا تو آواز بھاری تھی۔ ادا نے بلا ارادہ اسے دیکھا۔ گھر چلیں اب تایا ابو، تارا کے کہنے پر بخت نے مڑ کر اسے دیکھا۔ گاڑی میں بیٹھے ہیں آپ لوگ، میں آتا ہوں۔ اور قبرستان سے باہر نکلتے ہوئے ادا نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا، وہ وہیں قبر کے نزدیک پینٹ کے گھٹنوں سے پکڑ کر ذرا سا اوپر اٹھاتے ہوئے پنجوں کے بل بیٹھا تھا اور ہاتھوں میں ایک دوسرے میں پھنسائے ہونٹوں سے لگائے سر جھکائے، اتنا مغموم دیکھتا کہ ادا کے دل کو کچھ ہاتھ پڑا تھا۔ تایا ابو، اس نے آگے چلتے ہوئے عبدالرزاق کو آواز دی۔ انہوں نے پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بخت اپنی امی سے بہت اٹیچ تھا۔ کیا کون سا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتا ادا؟ وہ عام بچوں سے بہت مختلف تھا، وہ تو غیر معمولی حد تک اپنی ماں کے قریب تھا۔ سمجھو اس کی دنیا ماں سے شروع ہو کر ماں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اس نے یوں اسے اپنے آپ میں سمیٹ رکھا تھا کہ ماں کے بنا وہ ایسا تھا جیسے خام سونا، کوئی صورت کوئی شبہ بن ہی نہ پائے۔ اس کے پاس ماں ہی تو تھی، بہت اٹیچ تھا، اتنا کہ جو کچھ آج ہے اپنی ماں کی وجہ سے ہے۔ صرف میرے پر بھی ہوتا تو شاید یوں کامیاب نہ ہوتا۔ اس کے چلتے قدم اس جواب پر ایک دم رک گئے۔ اس نے پھر اسے مڑ کر دیکھا، اب وہ ذرا سا جھک کر قبر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ بابا اور تارا کدھر گئے ہیں؟ گاڑی سمیت وہ دونوں غائب تھے۔ وہ قبرستان کے باہر آیا تو وہ وہاں صرف ادا تھی۔ تبریز کی کال آ گئی تھی اور ان کے کوئی درینہ دوست آئے ہیں گھر پر کافی عرصے کے بعد۔ تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا تو تارا کو لے کر چلے گئے۔ تمہیں بھی لے جاتے، اب کہاں میرے ساتھ لوکل میں دھکے کھاؤ گی؟ کیا تھا تایا ابو نے؟ میں نے کہا تم پریشان ہو گئے، ہمیں نہ پا کر سو رک گئی۔ میں فون کر لیتا یار۔ اچھا کیا ہو سکتا ہے اب؟ میں اسے کہہ نہیں سکتی تھی کہ تمہاری فکر ہو رہی تھی۔ چلو اب یہاں سے پیدل چلنا پڑے گا، مین سے ٹیکسی ملے گی۔ سڑک کے دونوں اطراف درختوں سے گھرے ہوئے تھے، پتے سب سے زرد ہو رہے تھے اور یوں آدھے سبز آدھے زرد، اس سرمئی سڑک پر وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ نیوی بلو شرٹ کے ساتھ ہاکی نیرو پینٹ پہنے، ایک ہاتھ جیب میں ڈالے اور ذرا سا سست رفتار چلتا، یوں ہی سر جھکائے چلتے چلتے راہ میں آنے والے کسی پتنگ کو ٹوکر سے اڑا دیتا۔ اداس ہو؟ ادا کے پوچھنے پر اس نے ایک گہری سانس بھر کر اسے دیکھا۔ سارا سال میں ایک طریق سے خوفزدہ رہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ میں سو کر اٹھوں تو مجھے معلوم ہو کہ یہ دن تو آیا ہی نہیں۔ ادا نے یکلخت رک کر اسے دیکھا۔ اوہ، تو وہ بے حسی نہیں تھی، فرار تھا، اور بخت عبدالرحمن کے بارے میں آخری بدگمانی بھی ختم ہوگی۔ اس کے رکنے پر بخت نے مڑ کر اسے دیکھا اور وہ اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں بخت؟ پوچھو۔ وہ پھر سے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ تائی نے تمہارا امیج خاندان بھر میں غلط پورٹرے کیوں کیا؟ تو تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ غلط تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر آج دن کی پہلی مسکراہٹ مسکرایا تھا۔ اب بھی نہ ہوتا وہ جیسے شرمندہ ہوئی تھی۔ انسیکیورٹی، وہ بولا، ایک عورت جس نے ملکہ بن کر راج کیا ہو اور ایک دن آپ اسے بتائیں کہ تمہارا تخت کا شراکت دار آ گیا ہے تو وہ اور کیا کرے گی؟ اس نے ٹھوکر سے کنکر اڑایا۔ لیکن یہ غلط تھا، ان کو نہیں لگتا تھا تم گھر سے دور بھی اسی وجہ سے رہے۔ ہاں، میری ماں یہ بات بہت پہلے ہی سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے بورڈنگ کیوں بھیجا یہ مجھے ان کی وفات کے بعد سمجھ آیا۔ میں اگر اس گھر میں رہتا تو ایک کمزور، احساس کمتری کا مارا شخص بن کر ابھرتا، اور میری ماں مجھے ہرگز ایسا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ سو میں ہر شے سے دور ہو گیا
جو مجھے کمزور کرتی، اور دیکھ تو آج میری ماں ہوتی تو میری پشت پر ایک تھپکی تو ضرور دیتی، اور اس کے چہرے پر ایک سوگوار سی مسکراہٹ ابھری تھی، اور ادا نے اس سے نظر نہ ہٹا سکی۔ اسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دیکھ رہی ہوں کہ ہم کتنے ججمنٹل لوگ ہیں نا۔ مجھے جب آج کے دن پر تمہاری غیر موجودگی کا معلوم ہوا تو میں نے سوچا کہ تم ایک اچھے بیٹے نہیں ہو۔ ہاں، آج کے دن چھٹی کرتا، گھر پر بھرے ہوئے پیٹوں والے لوگوں کو بلا کر کھانا کھلاتا، خود چاہے ایک سپارہ بھی نہ پڑتا، مگر انتظامات کے چکر میں لوگوں سے ضرور پڑھواتا، جو پڑھتے کم بولتے زیادہ۔ ہاں، تب میں ایک اچھا بیٹا ہوتا۔ تمہیں معلوم ہے یہ سب کرنا مجھے کیسا لگتا ہے؟ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ کیسا؟ سارٹ آف سیلیبریشن۔ بخت نے کہا، میری ماں کو تو میرے ہر اچھے عمل کا ثواب بلا واسطہ پہنچے گا، تو پھر یہ سب کیوں؟ میں کسی یتیم خانے میں کھانا بھیجوں آج کے دن، یا سال کے کسی بھی دن، قرآن پڑھوں، کسی کے ساتھ نیکی کروں آج کے دن یا سال کے کسی بھی دن، اس کا ثواب ویسے ہی پہنچتا ہے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، تو پھر خاص اس دن یہ سب کرنے کی وجہ کسی کی موت کو بھی بھلا منایا جاتا ہے، اور وہ چپ کی چپ رہ گئی تھی۔ بابا کو یہ سب کر کے سکون ملتا ہے تو بس میں منع نہیں کرتا، گو کہ میں اس دن سے خوف زدہ رہتا ہوں، پر اس کا آنا تو طے ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ جب یہ دن آئے تو ٹھیک اسی دن میں ایک اور کامیابی حاصل کروں۔ میں لاشعوری طور پر سارا سال اسی دن کے لیے محنت کرتا ہوں، اور معلوم ہے آج مجھے کیا ملا؟ کیا؟ ادا کو حیرت ہوئی۔ بخت رک کر عین اس کے سامنے کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے، اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے انتہائی دلکشی سے مسکرایا۔ میں نے ٹور کمپنی کے لیے اپنی گاڑی خرید لی ہے، اور جب اس کا دایاں ہاتھ جیب سے باہر آیا تو اس میں ایک چابی تھی۔ بخت ادا کا منہ کھل گیا، بے ساختہ اس نے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھے۔ اس خبر پر اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ماں کو بتا کر آیا ہوں۔ ناک سے سانس اندر خارج کھینچتے ہوئے اس کی آواز گلی تھی، اور اس کے حلق کو کسی شہر نے بے دردی سے کاٹا، اور آنسو ادا کی آنکھ سے گرا۔ تم جیسا بیٹا ہر ماں کا نہیں ہوتا بخت، تم واقعی اپنی ماں کا بخت ہو۔ وہ بولی تو آواز لرز رہی تھی۔ کاش امی ہوتی۔ سر جھکا ہوا اٹھ کر دور کہیں کھڑا دیکھتے ہوئے اس نے اس حسرت سے کہا کہ ادا کی سسکی بے قابو ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ کر آنکھیں صاف کرتے ہوئے ادا نے خود کو کمپوز کرنا چاہا تھا، اور وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے دور کہیں دیکھتے ہوئے لب پیچھے ہوئے تھا۔ کوئی ٹیکسی گزری ہی نہیں۔ ادا نے خود کو اور اسی اس لمحے سے نکالنا چاہا تھا، اور بس مین روڈ تھوڑی ہی دور ہے۔ اور پھر وہ ساتھ ساتھ چلنے لگے، اور اس کے پاس 2 ہی 3 ٹیکسیاں گزری تھیں، اور وہ دونوں ہی یوں انجان بنے جیسے معلوم ہی نہ ہو ان دونوں نے ہی ایک دوسرے سے یہ اپنے احساسات چھپائے تھے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتے تھے۔ عبدالرزاق شام میں ان دونوں کو گھر چھوڑ آئے تھے۔ تارا نے صبح کالج جانا تھا، اور ورنہ وہ رہ جاتی، اور اب وہ دونوں باپ بیٹا ڈنر کر رہے تھے۔ میں نے ولید اور تمہارا پراپرٹی شیئر الگ الگ کر دیا ہے، اس کے حصے کے کاغذات اسے میل کروا دینا، ضرورت ہوئی تو آ کر خود ہی لے گا کاغذات۔ ان کے کہنے پر بخت نے ہاتھ روک کر انہیں دیکھا۔ میرے حصے میں کیا آیا ہے؟ وہ نہایت تیکھی نگاہ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس سوال پر عبدالرزاق نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا، جو میں نے مناسب سمجھا۔ ان کا لہجہ بے لچک تھا۔ بابا، اس کے کندھے ڈھلک گئے۔ آپ انصاف کریں، کوئی بے انصافی ہوئی تو میں خود وہ چیز اسے ٹرانسفر کر دوں گا جو کچھ اس نے کیا ہے۔ اس سب کے باوجود تم میرے باپ نہ بنو۔ وہ غصے میں آگے تھے۔ اس سب کا وارث کے حصے سے کوئی لینا دینا نہیں تمہیں، یہ اس کا ایک ذاتی فعل تھا، اور آپ کا بیٹا اتنے سال اسی نے ہی آپ کو سنبھالا، ساتھ دیا، محض اپنے فائدے کے لیے، اور یہ بھی اس کا ذاتی فعل ہے۔ وہ پاکستان آئے، اپنی ماں کی قبر پر تو جائے، پر ادھیڑ عمر باپ کی شکل دیکھنے تک کا روادار نہ ہو۔ اس بات پر بخت نے ان کا چہرہ دیکھا۔ کس نے بتایا آپ کو؟ تمہیں لگتا ہے کہ سارے شہر کی خبریں تمہارے پاس ہی ہیں؟ مجھے تو اس دن کا بھی معلوم ہے جس دن اس نے ایئرپورٹ پر قدم رکھا تھا، اور بخت کے ذہن میں ایک دم کلک ہوا۔ عبدالمالک، اس کے چچا سول ایوی ایشن کے ملازم رہے تھے، اور سو ان کے تعلقات اب بھی ادارے میں موجود ہیں۔ اور تم کیوں اتنے اچھے بن رہے ہو اب کہ انہوں نے طنز کیا تھا؟ آپ کیا چاہتے ہیں ساری عمر ولید اور اس کی ماں نے خاندان من میں جو ڈنڈورا پیٹا، میں اسے سچ ثابت کر دوں اور وہ آپ کی اولاد ہے؟ میں چاہے جو بھی ہوں تو آپ کا بھتیجا ہی نا۔ میرے والد کا جو کچھ بنتا ہے آپ ضرور دیں مجھے، مگر میں آپ سے کچھ لینا نہیں چاہتا۔ وہ ولید کا ہے، آپ میرے اور اس کے لیے ایسے مسائل پیدا نہ کریں کہ ہم دونوں ہی مستقبل میں کورٹ کچہریوں کے دھکے کھاتے پھریں۔ آنیسٹلی میرے پاس اس سب کے لیے وقت نہیں۔ اور یہ دیکھیں، اس نے اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے کیے۔ ہاتھ سلامت ہے، میرے کندھے تو توانا ہے، میں خود کما سکتا ہوں۔ آپ کیوں وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے عمر بھر کے لیے آپ اس کی شکل کو ترستے رہیں؟ وہ بیٹا ہے آپ کا، اس نے تو پھر بزنس مانگا ہے، دے دوں گا کیا؟ چند لمحے خاموش رہ کر وہ سرد لہجے میں بولے، اس نے مانگا ہے۔ وہ شاکڈ ہوا۔
ہوں۔ ایک دم خاموش ہونے کے بعد کب دونوں میں ایک دم خاموشی تھی۔ کبھی کبھار فون آ جاتا ہے اس کا اور اس نے پورا بزنس مانگا ہے، پھر بزنس میں سے صرف میرا حصہ ملے گا، وہ بھی تب تک جب تک تم نے اسے نہیں سنبھالا۔ رہ گیا یہ گھر تو اس میں تمہارے باپ کا حصہ ہے، یہ آبائی گھر ہے ہمارا۔ عبد المالک کو اس کا حصہ دیکھ کر لے لیا تھا یہ گھر میں نے۔ عبد الرحمن کا حصہ ابھی رہتا ہے، جو بھی حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے کر آپ یہ گھر دے دیں اسے۔ نہیں، اب کی بار یہ نہیں ہوگا۔ تو وہ الجھا۔ تم میرے حصے کی رقم مجھے ادا کرو گے اور اب کی بار تم میرا حصہ خریدو گے اور عبد المالک کا حصہ میں تمہیں ہدیہ کروں گا۔ یہ گھر کہیں نہیں جائے گا۔ ہاں بابا انداز بے بسی لیے ہوئے تھا۔ بخت ادا کو طلاق دے کر اس نے اپنی ماں کا بدلہ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مگر وہ میری اولاد ہے، میں اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، مگر میں اسے ضرور باور کرواؤں گا کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کیا شے کھوئی۔ فیملی، خاندان، بخت، وہ جیسی زندگی جینا چاہتا تھا جیے۔ شادی کر لینا اس نے اچھی بات ہے، اور اب اللہ سے اس کی جیسی ہی اولاد دے۔ اور اس کے لہجے کے دکھ نے بخت کو اندر تک کاٹ دیا تھا۔ تبریز، انہوں نے آواز دی، اٹھا لو یار کھانا، اب دل نہیں رہا۔ سست انداز میں کہتے ہوئے وہ اٹھ کر لاؤنج میں چلے گئے۔ بخت نے ایک نظر اپنی پلیٹ کو دیکھا اور پرے گھسکا دی۔ وہ کھانا پلیٹ میں چھوڑنے کا عادی نہیں تھا، پر اب اس کا دل سخت ہوا تھا۔ تبریز، برتن اٹھا کر بابا کے لیے قہوہ اور میرے لیے چائے لے آنا، یہ کہہ کر وہ ان کے پیچھے گیا تھا۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے اپنا بازو ان کے کندھے پر پھیلایا تھا۔ یار بابا، اتنی اچھی خبر سنانے والا تھا میں آپ کو کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا؟ انہوں نے سر اس کے بازو سے ٹکا کر آنکھیں مول لی۔ اپنی ٹور کمپنی کے لیے گاڑی خرید لی ہے میں نے، اس سے پہلے کہ وہ رینٹ پر گاڑی لیتا تھا۔ اور وہ ایک دم سیدھے ہوئے، اس کا چہرہ دیکھا اور پھر دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اللہ مبارک کرے، برکت دے۔ اور بخت نے مسکرا کر ذرا سا جھک کر ان کا ہاتھ اٹھا کر چوم لیا۔ ان دونوں کا تعلق اس قدر گہرا اور مضبوط تھا کہ دونوں کوئی دوسرا رشتہ اس گہرائی کو پاٹ نہیں سکتا تھا، ولید عبدالرزاق بھی نہیں۔ یہ اسی دن کی رات تھی۔ کھڑکی کے بند شیشے کے باہر سارے عالم پر چھائی ہوئی رات خنک تھی۔ تارا کب کی سو چکی تھی اور باوجود ایک مصروف دن کے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھی شال کے بکل مارے دونوں پاؤں اوپر کیے وہ کرسی کی بیک پر سر ٹکائے ہوئے تھی اور اس کا دل اداس تھا۔ کتنے قریب سے دیکھا تھا نا آج ادا کو۔ اندازہ ہوا اپنی ذات کے گرد دیواریں کھڑی کرنے والا وہ خود نہیں تھا، یہ وہ لوگ تھے۔ جب سے یہ رشتے والی بات چلی تھی اس کا آنا ذرا زیادہ ہوا تھا اور اب ویسا تھا ضرورت سے کوئی بات کی نہیں تو خاموش۔ بابا نے کچھ پوچھا نہیں، نہایت تمیز سے جواب دیا۔ کوئی بحث ہے تو ایک آدھی بات کرے گا۔ آج وہ گل مل جانے والی شخصیت نہیں تھا، لیکن تب کیا لگتا تھا، روڈ کولڈ پیپر وا شخص۔ لوگوں کو بنا جانے ہم کتنے آرام سے، کتنے یقین سے ان کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں بھلا؟ کس کی اجازت سے کہ حالات کو، واقعات کو نظر انداز رکھے ہوئے بغیر کسی کی رائے جانے قائم کر سکتے ہیں؟ اور اچھے گمان میں سوچتے ہی نہیں، ہم 70 بدگمانیاں پا لیتے ہیں اور پھر خود کو اس میں حق بجانب بھی سمجھتے ہیں۔ واٹ اے پیٹی! اس نے جیسے خود کا استحیا اڑایا۔ تمہارے اور میرے حالات میں کس قدر فرق ہے۔ تم نے بنا باپ کے پرورش پائی اور پھر ماں ہی نہ رہی اور پھر ولید اور تائی، پھر تمہاری شخصیت میں کجی ڈھونڈنے سے ہی ملے گی۔ تم کس قدر سنبھلے ہوئے ہیڈ اسٹرانگ لائن اپ ہو، اور میں جس میں ایک مکمل گھر، ماں باپ اور زیر سایہ نہایت موافق حالات میں زندگی تمام تر سہولتوں کے ساتھ پرورش پائی، مگر میری شخصیت کس قدر بوگز رہی۔ ادا نے سوچا، بخت عبد الرحمن، میں تمہارے معیار تک نہیں پہنچ سکتی، تمہاری شخصیت کی عمدگی کو نہیں پا سکتی۔ تم ایک نہایت ہی مہذب اور اپنے جیسی شریک حیات کے مستحق ہو۔ تم میرے جیسی خالی دل، خالی ذہن عورت کے لائق نہیں۔ گو کہ مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، گو کہ تم بحیثیت شریک حیات ایک بہترین انتخاب ہو، لیکن نہیں بخت عبد الرحمن، اب کی بار میں تمہیں زندگی میں ایک اور سمجھوتا کرنے پر مجبور نہیں کروں گی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ میں خود کو بوجھ کی طرح تمہاری زندگی پر لاد نہیں سکتی۔ تمہارا یہ احسان ہے بہت۔ کب تک تم دوسروں کے بھگتان بھرتے رہو گے؟ کب تک؟ سو ادا عبد المالک ایک گہری سانس بھر کر کرسی سے اٹھی۔ اٹس دا ٹائم۔ کھڑکی کے سامنے دونوں بازو سینے پر باندھے اس کے جبڑے پیچھے ہوئے تھے، ابروؤں کے درمیان دو بال نمایاں ہوئے تھے اور سختی سے ہونٹ بند کیے مگر سر اٹھا ہوا ہو۔ ہاں، اس کی آنکھ نم ہوئی تھی اور وہ یوں دکھتی جیسے اس برانے والی نمی وہ شدید خفا ہوئی۔ اٹس دا ٹائم۔ دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے وہ پشت کے بال بیڈ پر یوں لیٹا ہوا تھا، آدھا جسم اوپر اور ٹانگیں نیچے تھی، جوتے تک نہیں اتارا اور وہ چھت کو
جو پکائے بنا تکتا رہا، باوجود شدید خواہش کے باوجود اس کے کہ تم سے پہلے اور تم سے بعد کوئی اور تم سا نہ ہو۔ میں یہ نہیں کر سکتا، جانتا ہوں تم سے اظہار کروں گا تو انکار نہیں کرو گے، مگر میں تمہیں زیر بار نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے ایسے تعلق کی حد تک نہیں جانا چاہتا تھا کہ تم اظہار کرو، اور ایسے تعلق حراج کی حد ہی تو نہیں چاہتے تھے، اور مجھ سے نہیں ہو پائے گا، چاہے محبت ملے یا نہ ملے، سمجھوتا نہیں چاہیے، روح کا بندھن چاہیے، ہو پائے گا کیا نہیں؟ یہ آزمائش ایسی کڑی آزمائش ہے، کیوں مبتلا کروں تمہیں؟ بخت عبد الرحمن کیا ہے؟ اس کے تو بخت میں ہی لکھا ہے یہ، پی جاؤ، برداشت کرو، صبر کرو، سو تم پر بھی صبر کر لیا جائے گا۔ پر ادا عبد المالک، ایک بات میں تمہیں شدت سے بتانا چاہتا ہوں، میرے علاوہ اور کون شخص ہوگا جس نے تمہاری پرسکون زندگی کی خواہش کی، تمہیں خوش دیکھنا چاہا؟ یہ خوشی میرے ساتھ ہی ملتی ہوتی تو کیا تم نہیں کہہ دیتی، جاؤ ادا عبد المالک، میں نے تمہیں اپنی محبت سے آزاد کیا، اڑو اور آسمان چھو لو، اور میں واحد شخص ہوں جس کی آنکھیں تمہیں آسمان کو چھوتا دیکھنا چاہتی ہے، میں صرف تمہیں خوشی دیکھنا چاہتا ہوں۔ بخت نے سوچا، بخت عبد الرحمن ایک نم گہری بوجھل سانس اندر کو کھینچی، تو تمہیں کس کو ڈھونڈنا ہوگا؟ کسی ایسے کو جو تم سے محبت کرے، ایسی شریک حیات جسے تمہاری چاہ سے غرض نہ ہو۔ اینڈ اٹس دا رائٹ ٹائم۔ اور جو بات ادا نے سب سے آخر میں سوچی تھی وہ بخت کی پہلی سوچ تھی۔ آج کی صبح بہت بوجھل تھی اور حسب معمول کمپوزڈ تھا، مگر آج آفس جانے کے لیے کی والی تیاری وہ بات نہیں تھی۔ اس کے کندھے ڈھلکے ہوئے تھے، ہاتھ سست پڑے تھے، اور آج تیار ہوتے ہوئے حسب معمول تبریز کو آواز نہیں دی تھی۔ تبریز، ناشتہ وقت پر مل جانا چاہیے۔ بخت بھائی، آپ کس دن میری وجہ سے لیٹ ہوئے ہیں؟ تبریز کی تپتی ہوئی آواز آتی، باوجود اس کے معمول کی یہ تنبیہ کرنا نہیں بھولتا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور اس کے حلق سے کچھ نیچے اترتا دکھائی دیا اور اس کے جبڑے بھینچ گئے۔ ماتھے پر دو بال نمایاں ہوئے، لائٹ گرے ڈریس شرٹ کے ساتھ ڈارک گرے نیرو ڈریس پینٹ پہنے، شرٹ کے ہم رنگ ڈارک گرے ڈاٹس والی ٹائی لگائے، بنا جرابوں کے مکیش پہنے وہ ایک بھرپور مرد لگ رہا تھا۔ خود کو دیکھتے ہوئے وہ ایک دم دونوں ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے پر رکھ کر جھکا اور چند لمحے آنکھیں بند کر کے نہ جانے وہ کس شے کو ضبط کر رہا تھا۔ سیدھا ہوا تو اضطراری کیفیت کسی حد تک قابو میں آ چکی تھی، اور پھر اس نے اپنا سیل فون اٹھایا۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے وہ صبح دیر سے اٹھ سکی تھی۔ 10:30 ہو رہے تھے اور تارا کالی جا چکی تھی۔ کمرے کے باہر ایک سکوت چھایا ہوا تھا، اور ایسے ہی سکوت اسے خود پر، اپنی ذات پر، اپنے دل پر چھایا ہوا محسوس ہوا تھا۔ منہ پر ہاتھ پھیرتے اس نے اس اثر کو زال کرنا چاہا اور اپنے لمبے گھنگریالے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی وہ بستر سے اتری، ننگے پاؤں چل کر کھڑکی تک آئی اور پردے ہٹاتے اس نے کھڑکی کھولی۔ ایک چمکیلی سنہری دھوپ والا دن تھا اور آنکھیں بند کیے چہرہ ذرا سا اوپر اٹھائے اسے سورج کی تپش کو چہرے پر محسوس کرنا چاہا۔ چند لمحے وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے کھڑی رہی، پرتپش چہرے پر پڑی وہ اوپر جا رہی تھی، بیچارگی سی آنکھیں کھول کر کھڑکی پر سے ٹکایا۔ یہ سو ہارڈ والی فیلنگز کیوں آ رہی ہیں جن احساسات کا شکار نہیں ہونا چاہ رہی تھی؟ ٹھیک وہی احساسات اس پر حاوی ہو رہے تھے، پر یہ تو طے تھا کہ اٹل تھا، یہ تو کرنا ہی تھا نہ کہ یہ بلا کیا چاہ رہا تھا۔ بڑے بوجھل دل کے ساتھ کھڑکی سے ہٹی اور فون اٹھاتے ہاتھ جیسے شعلہ ہو رہے تھے۔ اگر ولید سے شادی ایک غلطی تھی تو کہیں بخت سے انکار فاش غلطی نہ بن جائے، اور اس ایک دم آنے والی سوچ سے اس کے حلق میں سے کچھ نیچے اترتا محسوس ہوا۔ اس جیسا کوئی ملے گا کیا؟ اس کے ہاتھ کب پائے؟ اس جیسی عزت، اس جیسا مان کوئی دے گا کیا؟ ابھی تو ایک زندگی پڑی ہے۔ دل پر ایک اس قدر شدید ضرب پڑی تھی کہ بے ساختہ آنکھیں میچ لی تھی۔ محبت کسے چاہیے زندگی سے؟ اب عزت سے جینا ہے تو اب اس کے دماغ کے ساتھ بے قصور ہوتے ہوئے بھی ماتھے پر داغ دیا گیا تھا۔ دل کو جیسے کسی نے 2 انگلیوں سے مسلا تھا، اور بخت کے علاوہ کوئی اور ایسا مل گیا تو یقیناً میں بخت آور ہوں گی، اور میں اتنی بخت آور ہوتی تو ولید یوں مجھے رسوا کرتا۔ ہونٹ لرزے تھے، ناک ضبط کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی اور آنکھوں میں جیسے مرچی بھر گئی تھی۔ دل کی اتنی ساری ٹیمپٹیشنز پر دماغ ایک فیصلہ باری تھا۔ وہ خود غرض نہیں تھی، وہ چاہ کر بھی اس حالت سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی، پر یہ تو کرنا ہی تھا، تو نہ کیے بنا چارہ نہیں تھا۔ بھلا بھارے دل کے ساتھ اس نے فون اٹھایا، سوائپ کیا، پیٹرن لگایا، واٹس ایپ چیٹ